اسلام دشمنی کی جائے، اسلام کو نیچا دکھایا جائے، اسلامی شعار کی توہین کی جائے، اور اس کو فساد چودھری ایسے نہیں کہا جاتا۔ مسجد وزیر خان کے دروازے کے سامنے، اس کے باہر والے صحن کے اندر اس بدبخت نے ایک مجلس لگائی، ڈھول کی تھاپ کے اوپر یہ بنگڑے اور رقص کرتے رہے۔ سامعین گرامی قدر، ایک عرصہ بیت چکا ہے، 2-2.5 سال سے زیادہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے، اس حوالے سے اب ایک عرصہ ہی بیت چکا ہے، 2-2.5 برس سے آپ کے سامنے اپنا رونا بھی رو رہے ہیں، اور صدائے احتجاج بھی گاہے بگاہے جو اسلامی شعار کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کے اوپر کرتے رہتے ہیں۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، سیکولرزم کا یہ مطلب ہوتا ہے، سیکولرزم کا بھی یہ مفہوم صحیح سمجھ نہیں سکے۔ یہ لنڈے کے لبرل ہیں اور لنڈے کے سیکولرزم کے پیروکار ہیں، انہوں نے حقیقی سیکولرزم کو بھی سمجھا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کون سا سیکولرزم ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب، سیکولرزم میں بھی کسی مذہبی عبادت گاہ کے تقدس کو پامال کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ انہوں نے سیکولرزم کا مطلب پتہ کیا کیا ہے؟ تشریح یہ سمجھی ہے یا لبرلزم کی کہ سیکولرزم یا لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دشمنی کی جائے، اسلام کو نیچا دکھایا جائے، اسلامی شعار کی توہین کی جائے۔ اور میں کیا اس بندے کا نام لوں جس بدبخت نے مسجد وزیر خان کے تقدس کو ایک مرتبہ پھر پامال کیا۔ میرے ذہن میں مشاہد اللہ خان کے وہ الفاظ آتے ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور صحیح کہا کرتے تھے نا۔ پھر ہم اگرچہ اس طرح کے القابات کو مناسب نہیں سمجھتے، لیکن جو اسلام کا بدبخت اتنا بڑا دشمن کھلا ننگا چٹا ہو کے سامنے آ جائے، کہا کرتے تھے اس ڈبو کو تو میں ابھی باندھ کے آیا ہوں۔ اور اس کو فساد چودھری ایسے نہیں کہا جاتا۔ مسجد وزیر خان کے دروازے کے سامنے، اس کے باہر والے صحن کے اندر اس بدبخت نے ایک مجلس لگائی، ڈھول کی تھاپ کے اوپر یہ بنگڑے اور رقص کرتے رہے۔ ان کو شرم نہیں آئی؟ یہ وہی مسجد وزیر خان مظلوم ہے جس کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا ایک اداکارہ نے اور ایک اداکار نے اس مسجد کے اندر ہی ڈانس کر دیا تھا، اور آپ کے سامنے ہم نے احتجاج بھی کیا تھا، عدالتی چارہ جوئی بھی کی تھی، ان کے خلاف پرچے بھی ہوئے، 3 دن کے بعد ضمانت ہوگی۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ یہ اسلامی شعار کا یہ تقدس ہے۔ مجھے بتائیے یہ کون سا سیکولرزم ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ سیکولرزم ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا ٹولہ، میرے بھائیوں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مسلمانوں کا ٹولہ اٹھتا کسی گرجا گھر، کسی مندر، کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اندر یہی کام کر دیتا یا اس سے چاہے بہتر نماز ہی پڑھاتا، تو ان کو انسانیت کے، خدمت انسانیت کے یہ فواد چودھری صاحب کو پتہ نہیں کیسے کیسے نعرے یاد آ جاتے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر تم نے ناچنا ہے، مجرا کرنا ہے، رقص کرنا ہے، اپنی کوٹھیوں اور کوٹھوں میں کرو، اگرچہ وہ بھی حرام ہے، لیکن تم اپنے کوٹھوں کو ان کاموں سے آراستہ و پیراستہ کرو۔ خدا کے لیے مسلمانوں کی مسجدوں کی جان تو چھوڑ دو۔ اور ایسے بدبخت ہیں کئی ترجمان، ایک بندہ شہباز گل، اس نے کہا ہے اتنے جھوٹے، کہتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا، یہ مسجد وزیر خان نہیں تھی، یہ مسجد وزیر خان نہیں تھی، یہ کوئی تاریخی بازار ہے، یہ اس بازار کے اندر رقص ہوا ہے۔ اینی شاہد لوگ موجود ہیں، جائیے فیس بک اٹھائیے، مسجد وزیر خان کے دروازے کے سامنے جو صحن ہے وہاں پہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ کس سے شکوہ کریں، کس سے شکایت کریں؟ یہ فواد چودھری کے ہیرو پتہ کون ہیں؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ، جن کے ہیرو رنجیت سنگھ ہوں اور جن کے ویلن محمد بن قاسم ڈاکو تھا، معاذ اللہ، محمود غزنوی ڈاکو تھا۔ یہ ان کا کلچر ہے کہ جو مسلمانوں کے ہیرو ہیں وہ ان کے نزدیک ڈاکو ہیں، اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم تشدد کرنے والے ہیں ان کے مجسمے یہ شاہی قلعوں میں سجانے والے ہیں، بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے بازار گناہ آباد ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، بتائیے، اور اللہ کے لیے مسجدوں کی جان چھوڑ دو۔ مسجدوں کے تقدس کا شاعر اللہ نہیں ہے، مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہے، مسجد زمین کے اوپر سب سے پکیدہ جگہ نہیں ہے۔ تمہارے اندر آزادی اظہار تم نے کیا سمجھا ہے؟
عجیب و غریب انہوں نے فلسفے بنائے ہیں. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, لیلا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے. ان کے ہر کلیے اپنی دفعہ الٹے ہو جاتے ہیں. آزادی اظہار, یہ آزادی اظہار ہے. آپ بتائیے خدا کی قسم, یہ تو کوئی مسلمان بھی کسی غیر مذہب کے مذہب جو عبادت خانے کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتا. کجا یہ کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں پہ ہی چڑھ دوڑے ہیں, کبھی وقف املاک بل, کبھی وفاق, کبھی قبضے کر لو, کبھی. اچھا یہ مذمت بھی نہیں کرنے کی ہمت رکھتے, معافی مانگنا تو دور کی بات ہے, مذمت کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے ان میں. کجا یہ کہ اللہ سے معافی مانگے, توبہ کریں. یہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنا پھرتا ہے اور شو یہ کرتا ہے. میں آپ کو اینی شہادت بتاتا ہوں, یہ اور پرویز ہول ٹائپ جو بندے ہیں نا, جعلی سائنسدان, نکمے سائنسدان, یہ کہتے ہیں یہ جی اسلام سائنس کے علاوہ کیسے بدبخت ہے. سائنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عناصر کو ڈھونڈنے کا نام سائنس ہے. یہ ایسے بدبخت ہیں, ان کو یہی پتہ نہیں سائنس کیا ہے. سائنس کیا ایجاد ہے؟ سائنس تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں, انسان پیدا کیا ہے, اس کا انالیسس, اس کی اسٹڈی سائنس ہے. یہ جو زمین و آسمان کے مابین یہ تم نے پیدا کیا ہے, اللہ رب نے پیدا کیا ہے, اس کو سمجھنے کا نام سائنس ہے. اسلام کا اس کے ساتھ کیا تصادم ہے؟ تم تو رب کی تخلیق ہی کو سمجھتے ہو. یہ کہتے ہیں جی اسلام اور سائنس آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ایسے شو کرتے ہیں جیسے ان کی کشتی ہو رہی ہے. سائنس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ خالق مالک کی تخلیقات کے عناصر کو صرف ڈھونڈنے کا نام سائنس ہے. اور کیا ہے؟ ایٹم ڈھونڈ لیے, کشش ثقل ڈھونڈ لی, ایک دوسرے کے چکر کھانا ڈھونڈ لیے. یہ تم لگوا رہے ہو, یہ تو اللہ رب العزت لگوا رہا ہے. اللہ نے جو تخلیق کیا ہے ان عناصر کو غور فکر کرنا, ان کے اوپر سوچنا, اس سے کچھ نتائج حاصل کرنا, اس کو سائنس کہتے ہیں. یہ شو کرتے رہتے ہیں جی اسلام اور سائنس آپس میں متصادم ہیں. انشاءاللہ ان کے خلاف بھی احتجاج ہوگا, ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جائی ہوگی, اور انشاءاللہ. لیکن یہ سب کام آپ احباب کے تعاون کے بغیر بہت مشکل ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین گرامی قدر, ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. آپ کو ویسے تو علم ہے ہماری 6 منزلہ ایجوکیشنل کمپلیکس بھی چل رہا ہے, یہ تعمیرات بھی چل رہی ہیں, اگرچہ اس وقت ہماری ہی